بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آمدی صاحب کے ساتھ ہفتہ اور سوال و جواب کی نشست میں حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تنقید کیسے کرنی چاہیے، تنقید ہوتی کیا ہے اور کن کن پہلوؤں سے کی جا سکتی ہے؟ علم کے معاملات میں تنقید ہوگی، اسی طریقے سے کسی کے عمل پر تنقید ہوگی، اور پھر نیت اور محرکات، تین ہی پہلو جن پر تنقید ہو سکتی ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے جانا تھا غامدی صاحب سے کہ علم کے معاملات میں تنقید کے اخلاقی اور خود علمی معیارات اور آداب کیا ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غامدی صاحب، خاتمے پر میں نے ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھا تھا، میں چاہتا ہوں وہیں سے بحث کا آج ہم آغاز کریں۔ ہمارے جو مذہبی علماء ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں تنقید کے اندر تنقیص بھی ہوتی ہے، شدت بھی ہوتی ہے، رد عمل بھی ہوتا ہے، اس طریقے سے الزامات تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ ایک استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم جن افکار کو گمراہ کن افکار سمجھتے ہیں، عوام کو ان سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی وحشت لوگوں کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کا دلائل کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پہ جائزہ لے، اس لیے ہم ایک حصار باندھ کر عام آدمی کے دین کو، ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے رویے میں ذرا آپ کو تنقید نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک پورا استدلال وہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ بتاتے ہیں، جو آلریڈی گمراہ ہے، جو آلریڈی مشرک ہے، ہم اس کی بس شناخت کرا دیتے ہیں۔ تو عام طور پہ ہم سب یہ نظر آتا ہے۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں، تاریخی اعتبار سے یہ رویہ پہلے سے چلا آ رہا ہے؟ علماء کی پوری جو تہذیبی روایت ہے، یہ حالیہ کچھ صدیوں کا رویہ ہے؟ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اور جو انسیکیورٹی ہے، بہت سارے اس وقت مذہبی نوجوان بھی آپ کو سنتے ہیں اور چیزوں کا پرسیو کرنا انہوں نے شروع کیا ہے، جو انسیکیورٹی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے یہاں بھی علمی تنقید کے معیارات کو بہتر کیا جا سکے؟ یہ رویہ تو انسانیت کے سب سے پرانے امراض میں سے ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تفاوت انسانوں میں رکھا ہے، ہر جگہ یہ رویہ وجود میں آتا ہے۔ والدین اس کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ یہ مان لیں کہ ان کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل اور بصیرت دی ہے، وہ بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، وہ بھی اچھا سوچ سکتا ہے۔ اساتذہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض لیڈر، رہنما، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں تو یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ عوام، یہ تو احمق لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ، ان کو ہم جس طرف چاہیں گے لے جائیں گے۔ اور یہ اپنے برے بھلے سے واقف بھی نہیں ہوتے۔ ان کے معاملے میں تو فیصلے ہم ہی لوگوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ یہ چیز صرف ہمارے مذہبی علماء تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جس کو بھی کسی پہلو سے برتری حاصل ہے، وہ اسی زوم میں مبتلا ہے۔ اس کو آپ علمی لحاظ سے ذرا تجزیہ اور تحلیل سے گزاریے۔ اگر یہ بات صحیح ہے، اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو چیزوں کا شعور دیا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ شعور نہیں دیا، نہ وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، نہ اپنے لیے صحیح دین کا انتخاب کر سکتے ہیں، نہ اپنی زندگی کا لائے عمل صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں، نہ اپنی سیاست معیشت کے بارے میں فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان لیں تو اس کا لازمی عقلی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ان کو ذمہ داری سے بری قرار دینا پڑے گا۔ یہ لازمی نتیجہ ہے نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس لازمی نتیجے کو قرآن مجید نے تسلیم کر لیا ہے؟ قرآن مجید میں زیر بحث ہے یہ، بلکہ اس کی مثالیں دے کر بتایا ہے کہ قیامت میں بہت سے لوگ ہیں، وہ یہ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ہمارے رہنما تھے، ہمارے آبا تھے، وہ لوگ جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے ہمیں یہ ترغیب دی۔ اس کو قرآن نے تسلیم نہیں کیا۔ پیغمبروں کو بھی یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو دین سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں کہا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی دعوت پر سب سے پہلے عوام میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ہر پیغمبر کی تحریک یہی ہے۔ اسی کو ذرا آگے بڑھائیے تو پھر ہر طبقہ فکر میں لوگوں کو یہ حصار باندھنے کا اخلاقی حق حاصل ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں جتنے مسیحی ہیں، ان کے رہنماؤں کو بھی کوئی بات ان تک پہنچنے نہیں دینی چاہیے، یہ ان کا حق ہونا چاہیے۔ جس طرح سے بچپن میں جب آدمی ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچتا تو والدین کا یہ حق مانا جاتا ہے کہ وہ بچے کو کچھ سنبھال کر رکھے،
باہر جانے سے، برے لوگوں میں بیٹھنے سے بچائے رکھے. اس کے پیچھے استدلال کیا ہے کہ یہ ابھی بلوغ کو نہیں پہنچا، یعنی اس عمر کو نہیں پہنچا جہاں اپنے فیصلے خود کر سکے. تو جیسے ہی وہ نوبت آ جاتی ہے تو اس کے حقوق قائم ہو جاتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ عام افراد کا ہے. تو قرآن مجید نے اس استدلال کو سرے تسلیم ہی نہیں کیا. وہ کسی جماعت، کسی گروہ کے بڑوں کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی عام لوگوں کو استدلال سے اپنی بات بتاؤ، دلیل دو. کیا دیتے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شرک اصل دین ہے تمہیں استدلال کرنا پڑے گا. اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم نے جو گمراہی اختیار کر رکھی ہوئی ہے وہ بڑی مدلل گمراہی ہے تو اپنی بات دلیل کے ساتھ کہو. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ، اس پہ بات ہوگی. قرآن مجید نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس طرح گویا بالواسطہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے بنیادی فیصلے جو انسان کو کرنے ہیں، جن کا وہ مکلف ٹھہرایا گیا ہے، حق و باطل کے بنیادی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہر انسان کو دی. وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے. کسی آدمی کو اگر آپ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں یا اس کو کسی غلطی سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن صرف ایک ہی طریقے کا جواز تسلیم کرتا ہے. پورے قرآن کو پڑھ جائیے، وہ استدلال کا جواز. ان کے سامنے بات رکھو. دنیا میں کوئی پیغمبر سے بڑا نہیں ہو سکتا اور کسی کا درجہ اس سے بڑھ کر نہیں متعین ہو سکتا. ان کو بھی کیا کہا گیا؟ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ کوئی لوگوں کے گرد حصار قائم کر کے داروغے بن کے ان کو نہیں بچائیں گے. پیغمبر لوگوں کو بچانے کے لیے آتا ہے، نہیں، آپ تذکیر کریں گے، استدلال پیش کریں گے، اپنی بات کہیں گے. اور لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اگر تم صحیح بات کو کان لگا کر سنو گے یا خود عقل سے کام لو گے تو گمراہ نہیں ہو، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ گمراہی ہے. ورنہ تو وہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر ہم نے اپنے بڑوں کی زجر و توبیخ کو سنا ہوتا اور ان کے حصار میں رہے ہوتے تو آج ہم دوزخ میں نہ آتے. ذرا سورہ ملک میں دیکھیے کیا کہا ہے، لو کننا نسمع اور ناقل. اگر ہم نے بات غور سے سنی ہوتی اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج دوزخ میں نہ پڑے ہوتے. تو بات کو غور سے سننا اور عقل سے کام لینا یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. اس میں عامی اور عارف کا کوئی فرق نہیں ہے. قرآن اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا. اس لیے کسی عالم کا، باپ کا، رہنما کا زیادہ سے زیادہ حق یہ ہے کہ وہ آپ کو بلائے اور بلا کر آپ کو یہ کہے کہ تم ایک غلط راستے پر جا رہے ہو، میرے سامنے اپنی بات رکھو، میں تمہیں دلیل سے بتاتا ہوں کہ اس راستے میں غلطی کیا ہے. یہی کرنا ہوگا. اس کے سوا کوئی اور راستہ اس کائنات کے پروردگار نے قبول نہیں کیا اور خود بھی اختیار نہیں کیا. ٹھیک ڈاکٹر، بالکل واضح ہو گیا. اور میں اور آپ کیا کریں گے؟ بالکل بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے. اچھا، ہم سب ایک اور چیز پیش کی جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ بھئی تنابز بالالقاب نہیں ہونا چاہیے. جو آدمی جیسے اپنا موقف بیان کر رہا ہے اس کو ویسے ہی پریزنٹ کریں. کہا ہی جاتا ہے، میں ان کی جگہ پر کھڑے ہو کے ان کا استدلال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بلکہ حال ہی میں ایک بڑے صاحب علم نے اس استدلال کو پیش بھی کیا خود آپ پر تنقید کرتے ہوئے، اور یہ کہا کہ بھئی یہ غامدی ازم ہے پورا کا پورا، جس طرح ایتھیزم ہے یا ایگنوسٹسزم ہے. تو اب جب ان کو یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھئی یہ کہنے والے تو اپنے آپ کو ایک ازم کا علمبردار نہیں کہتے، وہ تو اپنے آپ کو دین کے طالب علم کہہ رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ ان کا موقف ہے، لیکن جو نتائج ان کی استدلال سے سامنے آ رہے ہیں وہ نتیجتاً ایک چیز کو ازم بنا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو وہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگرچہ اپنی بات کو تسلیم نہیں کریں، لیکن ہم آپ کا موقف آپ سے زیادہ صحیح بتا رہے ہیں کہ آپ کے استدلالات کے یہ نتائج نکل رہے ہیں، اسی لیے ہم اس پر یہ لیبل چسپاں کر رہے ہیں. اس میں بھی وہی اصول ہے جس کی میں نے تکفیر کے معاملے میں وضاحت کی ہے. یعنی آپ جب کسی صاحب علم پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ جو بات تنقید کا ہدف بن رہی ہے وہ کیا ہے. یہ تو ہم پچھلی نشست میں بتا چکے کیا بات ہے، اس کا استدلال کیا ہے، پوری دیانتداری سے اس کو بیان کر لیجیے. آپ کو یہ بھی حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بات اگر اس طریقے سے مان لی جائے تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس سے ایک نیا نظام فکر دین کے مقابل میں وجود میں آتا ہے،
یہ سب باتیں آپ کو کہنے کا حق ہے، لیکن جب آپ اس کو ایک نام دیتے ہیں تو یہ نام پھر اس شخص کو قبول کرنا چاہیے۔ وہاں بھی ہم نے یہی فرق کیا، ہم یہ بتائیں گے کفر کیا ہے، ہم یہ بتائیں گے کہ شرک کیا ہے۔ ہم اگر کسی شخص کے افکار میں کفر دیکھیں گے تو تحلیل کر کے متعین کر کے کہیں گے کہ یہ کفر ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ضلالت ہے، کوئی گمراہی ہے، یا کسی شخص نے دین کی ایسی تعبیر پیش کر دی ہے جو بالکل ایک متوازی نظام فکر بن گئی ہے، تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اس کو نام دیتے وقت آپ کو اس آدمی کی تصویب حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے تو بس اپنی بات کو یہاں تک محدود رکھیے۔ یہی بات وہاں سمجھائی گئی ہے۔ اس کو کافر کہنے یا غیر مسلم قرار دینے کا حق آپ کو نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن اس نے کوئی کفر اختیار کر لیا ہے تو اس کو کفر کہیں گے۔ وہ بات پر تبصرہ ہے، فرد پر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس نے کوئی ضلالت یا گمراہی اختیار کر لی ہے تو اس کا بھی ضرور تحلیل کر کے تجزیہ کر کے بتائیں گے کہ اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی وہ پورا نظام فکر بنا دیتا ہے ایسا جو بالکل متوازی ہے تو اس کو ایک نظام فکر کی حیثیت سے پیش بھی کریں گے، لیکن نام دیتے وقت قرآن مجید نے سختی سے روک دیا، کیونکہ جب آپ نام دیتے ہیں تو یہ اصل میں اب تحلیل تجزیہ نہیں رہتا، یہ پروپیگنڈا بن جاتا ہے۔ یہ دوسرے کی رائے یا دوسرے کے نقطہ نظر کی تعبیر کو اس پر ٹھونسنے کا عمل بن جاتا ہے۔ یہ اختیار ہمیں نہیں ہے۔ یہاں پر بھی وہی فرق ملحوظ رکھنا ہوگا جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، ہم سب ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ بھائی علمی مواقف سامنے آتے ہیں تو دین کے ایک طالب علم یا محقق کی حیثیت سے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ ماضی میں یہی نتائج، یہی افکار کس نے پیش کی ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں تو ہم کسی پہ کوئی نہ اخلاقی الزام چسپاں کر رہے ہیں، نہ اس کی شناخت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی غامدی صاحب مثلاً جو بات کر رہے ہیں یہ تو وہی بات ہے جو پچھلے دور میں معتزلہ کرتے تھے، یا مثال کے طور پہ بعض پہلوؤں سے اس وقت متجددین کرتے ہیں۔ تو ہم تو بات پر تبصرہ کر رہے ہیں اور بات کو سائڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ بات جو ان کی ہے یہ ان سے پہلے دیکھو 4 لوگوں نے بھی کہی تھی۔ اس طرح کی بات اگر آپ نے تحقیق سے کہی ہے تو اس پر کیا اعتراض ہے؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو وہی بات ہے جو اس سے پہلے ارسطو کہہ چکا ہے، اس سے پہلے افلاطون کہہ چکا ہے، اس سے پہلے ابو علی سینا کہہ چکا ہے۔ اس میں آپ کو دیانتداری برتنی چاہیے، یعنی آپ پوری بات کو بیان کریں، کیونکہ ملتی جلتی ہوتی ہیں باتیں، لیکن کہیں استدلال میں فرق ہوتا ہے، کہیں مقدمات میں فرق ہوتا ہے، کہیں نتائج میں فرق ہوتا ہے۔ تو بیان دیانتداری زیر بحث ہے، لیکن یہ بیان تو کوئی غلط بیان نہیں ہے۔ کسی کے مماثل قرار دینا یہ تفہیم کے پہلو سے اہمیت رکھتا ہے۔ تناوز بالالقاب یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ نے ایک نام تخلیق کیا ہے اور وہ نام تخلیق کر کے چسپاں کر دیا۔ اچھا، ہم سب خود یہ بتائیے گا سمجھنے کے لیے کہ اطلاقی مثال لیتا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے بہت آپ کے بارے میں بھی اور باقی بھی کچھ متجددین ہیں، تو اب یہ اس کو مطلب آپ حضرات قبول کرتے ہیں اور نہیں کرتے تو اس میں کیا اخلاقی پہلو ہوتا ہے؟ یعنی اس میں جو مطلب ہے وہ زیر بحث ہے۔ تجدید کو تو سب مانتے ہیں کہ بڑا نیکی کا کام ہے، تو تجدید اور تجدد میں کیا فرق ہے؟ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ دین اللہ کا دین ہے، اللہ کے پیغمبروں کا دیا ہوا دین ہے، اس میں لوگوں نے کوئی اپنے فہم کے لحاظ سے خرابی پیدا کر دی، اس خرابی کو دور کر کے اب اصل دین کو نمایاں کر دیں۔ تجدد یہ ہے کہ اصل دین تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن وہ آپ اپنے لیے یا اپنے زمانے کے لیے سازگار نہیں سمجھ رہے، تو اس کو کچھ نیا بنا کے پیش کر دیں۔ تو اس میں تو نیت زیر بحث آ گئی، ارادہ زیر بحث آ گیا۔ اس پر ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ تو آپ کوئی ایسا لفظ اختیار کریں جو کسی کے موقف کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے، اس پہ تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن کیا اس طریقے سے لوگوں کی نیت اور ان کے محرکات بھی طے کیے جا سکتے ہیں؟ یہ اصل میں موضوع بحث ہے، لیکن اس کو ایک باقاعدہ عنوان کے تحت اس گفتگو میں زیر بحث آنا چاہیے۔ ٹھیک، آگے لے کر آتے ہیں ہم سب علم کے معاملات میں تنقید کیسے ہوگی۔ ہمارے علماء کے جو بالعموم رویے نظر آتے ہیں اس پر بھی ہم سب سے تھوڑا سا ہم نے تبصرہ طلب کیا۔ اچھا، ہم سب ایک اور توضیحی پہلو، یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ جی دوسرا آدمی اس بات کو اون کرے جو آپ بتا رہے ہیں، تو یہ اس کی جگہ پر جا کے اس قدر تحلیل سے بات کرنا یہ تو عملاً ناممکنات میں سے دنیا میں نظر آتی ہے۔ تو اس پہ ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم تو جو غالب امکان نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو ڈومینیٹنگ فیکٹرز ہیں، ان کو بندے سے منسوب کر کے بتا دیتے ہیں۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ زحمت ہی کس نے دی؟
اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ تحلیل کر سکیں، آپ تجزیہ کر سکیں، آپ بات کی تحقیق کر سکیں، تو آپ کو یہ زحمت اٹھانے کے لیے کس نے کہا ہے؟ اور فرض کیجئے کہ آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہے اور آپ امکانات پر بات کر رہے ہیں، تو پھر بات بھی امکاناتی کے لب و لہجے میں کیجئے۔ آپ یہ کہیے کہ اب تک ہم نے جو بات فلاں شخص کی سنی ہے، اس میں ایک امکان یہ ہو سکتا ہے، ایک یہ ہو سکتا ہے، ایک وہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں وہ کام کیجئے نا جس کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بیان کیا تھا کہ 99% پھر صحت کے امکانات بھی بیان فرما دیں، بہت اہم بات ہے۔ اور پھر یہ کہیں کہ اس میں ایک امکان ذرا کفر کا بھی محسوس ہو رہا ہے۔ یہ احتیاط سکھائی گئی تھی نا، پھر اس کا اظہار کرو کیجیے۔ جب تک آپ کسی چیز کو تحلیل تجزیہ کر کے اس درجے میں نہ لے آئیں تو آپ کے امکانات کی بنیاد پر ایک شخص پروپیگنڈے کا ہدف بن گیا، اس کے بارے میں غلط رائے قائم ہو گئی، آپ نے لوگوں کو اس سے دور کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ کوئی آسان کام ہے؟ معمولی بات ہے؟ اس طریقے سے لوگوں کی عزت پر، ان کے علم پر حملے کیے جا سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے، اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ نے تنقید کرنی ہے تو پھر تحقیق کریں، بات کو متعین کریں، اس درجے میں متعین کریں کہ وہ شخص بھی یہ مانے کہ یہ میری ہی بات ہے۔ پھر تنقید کا حق ہے آپ کو، آپ تحلیل کر کے بتائیں اس میں کیا خرابی ہے۔ اور اگر آپ اس درجے کی تحقیق نہیں کر سکے تو پھر جتنے امکانات ہو سکتے ہیں ان کے امکانات خیر بھی بیان کریں اور شر بھی بیان کریں۔ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، ہم سے بتائیے گا، جس طرح آپ نے یہ بات فرمائی ہے پچھلی 2-3 نشستوں میں کہ بھئی جیسا موقف ہے ویسا بیان کرنا ہے، تو اب انسانی نفسیات یا انسانی طبائع کے پہلو سے دیکھیں تو انسان تو کسی چیز سے اثر لیتا ہے، اس اثر کا اظہار کرتا ہے، کہیں پر اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ موقف بیان کرتے ہوئے بھی اس کا اسقام واضح کرے، تو مخاطب نے کس قدر بے اتنائی برتی ہے علمی معاملات میں، چھوٹا سا طنز اس پہ کر دے، کوئی تعریض کر دے، اس سے بڑا اعلیٰ جس کو کہتے ہیں ادب وجود پذیر ہوا ہے۔ انسانی نفسیات کے اظہار کے نئے نئے پہلو اور زاویے سامنے آئے ہیں، تو جو آپ کا طریقہ ہے اس کے مطابق تو بالکل میکینکی سا یہ چیز بن جائے گی، مشینی سے بھی، جو آپ نے اس کا موقف ہے تحلیل کر کے بتائیں۔ انسان گفتگو میں بھی عام طور پہ یہ نہیں کر رہا ہوتا، وہاں پر بھی دیکھیں اس کے ہاں نشیب و فراز ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، کہیں پر ناراضی ہے، کہیں پر خوشی ہے، تو تنقید میں بھی یہ سارے پہلو نظر آئیں گے۔ تو اگر وہ پہلو اپنایا جائے جس کو عام طور پر تنقید کے لیے اپنایا جاتا ہے، اس سے تو پھر زندگی میں نئی رونق اور رنگ سامنے آتا ہے نا۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ موقف کو صحیح بیان کرنا یہ ایک اور چیز ہے، اس صحیح موقف کو بیان کر کے اس پہ تنقید کرنا، تنقید آپ شگفتہ انداز میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی لطیف طنز اور مزاحیہ آمیزش بھی ہو سکتی ہے، یہ تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ زیر بحث تو یہ ہے کہ موقف آپ نے ٹھیک بیان کیا، تو کیا طنز تعریض کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے آپ موقف بھی غلط بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تہمت لگانا ہے، بہتان باندھنا ہے، یہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے۔ یہ چیزیں قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، ان میں سے کسی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے صحیح موقف بیان کر دیا تو اب اس موقف کے نتائج پر، اس کے استدلال پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کوئی مزاح کی بات کی، کوئی تعریض کی بات کی، وہ ادب ہے، اور وہ اگر ادب کے دائرے میں رہتا ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس کو پھر جس پہ تنقید ہو رہی ہے وہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو وہ بھی لطف اٹھاتا ہے، اس کا معیار بھی بالکل واضح ہوتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ آپ موقف غلط بیان کر دیں یا آپ کسی کا استخفاف کریں یا کسی کو استہزاء کا نشانہ بنا لیں۔ استہزاء اور استخفاف اور چیز ہے، اور لطیف مزاح اور طنز بالکل اور چیز ہے۔ یہ دوسری دونوں چیزیں تو ادب بن جاتی ہیں، ان میں کوئی معنی نہیں ہے۔ جس کا جی چاہے اس اسلوب کو اختیار کر لے۔ اس میں میں ہمیشہ صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ اسلوب ان کو اختیار کرنا چاہیے جن کو قلم پر اچھی گرفت ہو، وہ بات سلیقے سے کہہ سکیں، کیونکہ طنز اور مزاح لکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ ہوشدار کے راہ بردر سرے تیغست قدم راہ، یہ تو گویا تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ یہ انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جو اس کے آداب کو سمجھتے ہیں۔ اور جو بڑی اہم بات ہے آپ نے آخر میں بتائی ہے کہ ادبی طنز اور تعریض اور ابتذال، استخفاف، لوگوں کے اوپر تنقید کرنا، ان کو یوں بتانا، اس میں بڑا ایک باریک سا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب خاتمے کی طرف بڑھتے ہوئے
لوگوں کو عام طور پہ اس کا تجربہ نہیں ہوتا کہ یہ جو آپ نے پہلو بتایا یہ ہوتا کیسے ہے عملاً. تو میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا مودودی علیہ رحمہ کا بڑا مارکۃ الآراء ایک مکالمہ ہے، اختلاف ہے، تنقید ہے مولانا امین حسن اصلاحی کی، جس میں یہی پہلو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میں ادب کی شگفتگی بھی ہے، طنز بھی ہے، تعریض بھی ہے اور ادبی انداز کا نقد بھی ہے. تاہم کوئی ابتذال نہیں ہے، کوئی استخفاف نہیں ہے، کوئی تحقیر نہیں ہے، کوئی نیچا دکھانا نہیں ہے. تو لوگ عام طور پہ ماضی کی لٹریچر سے متعارف نہیں ہوتے. اس طرح کی تنقیدات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور لوگوں کو پڑھنی چاہیے، اگر وہ لکھنا چاہتے ہیں ایسی چیزیں تو پڑھیں. بہت سے ادبی مارکے دنیا میں ہوئے ہیں، بہت سے علمی مارکے ہوئے ہیں، غیر معمولی صلاحیت کے لوگوں نے بعض تحریریں لکھی ہیں، وہ سب مجموعوں کی شکل میں چھپی ہوئی موجود ہیں. ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس طرح کی بات کرتے وقت کیا اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ناول لکھنا ہے تو لکھنا سیکھیں گے نا، افسانہ لکھنا ہے تو لکھنا سیکھیں گے. آپ نے اگر کوئی تاریخ پر کتاب لکھنی ہے تو سنجیدہ کتابیں کیسے لکھی جاتی ہیں اس کے اسالیب سمجھیں گے. یہی معاملہ طنز اور تعریض کا بھی ہے. تو طنز اور تعریض ادب کے دائرے میں ہے، قابل قبول ہے. وہ اس سے نکل کر استخفاف بن گئی ہے، استہزاء بن گئی ہے تو پھر وہ دشنام ہے، وہ حدود سے تجاوز ہے، اس کو نہیں قبول کیا جاتا. تو بالکل واضح ہو گیا. تنقید سیریز کی تیسری نشست تھی. علم پر تنقید ہوگی، عمل پر تنقید ہوگی اور نیت اور محرکات پر تنقید ہوگی. تو کیسے ہوگی، ان سب کو زیر بحث لا رہے ہیں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.